اپنے صفات ذکر کیے جائے کہ میرا اسٹینڈرڈ کیا ہے، مجھے کیسی بچی چاہیے، مجھے کیسا لڑکا چاہیے. اس کو شریعت میں کفو کہا جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے تنکح المرأۃ لاربعین، مال، حسب، خاندان، خوبصورتی اور دین کو بنیاد بنانے کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے مولانا عبداللہ صاحب سے بہت بیانات سن چکا ہوں گے. تو اس کی اب یہ وہ جو لفظ کہا تھا میں نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے، لباس عیوب کو چھپاتا ہے، لباس زیب و زینت دیتا ہے، لباس معیار کو بتلاتا ہے. ایک بات تو مجھے سوچتے سوچتے ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ لباس ہر موسم کا الگ ہوتا ہے. آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چھوڑیے بہت دور ہے، آپ کشمیر چلے جائیں، بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں. اب کشمیر میں اگر آپ اپنا ٹی شرٹ اور جو ہے نارمل سا پینٹ پہنے تو کافی ہوگا. آپ کو وہاں کیا کرنا پڑے گا، کوٹ لینا ہوگا، زیادہ سردی ہوگی تو اور ایکسٹرا ہاتھ کو بھی چھپانا ہوگا. اور اگر آپ بہت گرم علاقے میں چلے جائیں، عربستان کی 55 ڈگری کی گرمی میں پہنچ جائیں اور آپ وہاں کوٹ پہنیں تو اس کی گنجائش ہوگی، شیروانی پہننے کی گنجائش ہوگی، صدری پہننے کی گنجائش نہیں اگر گرمی ہو تو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے ہی ازدواجی زندگی میں بھی مندی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے. جب نوٹ کی گرمی ہو تو اس وقت ایک دوسرے کو اس طرح سمجھیں، اور جب نوٹ بندی ہو، جب جو ہے کورونا آوے، جب حالات تنگ ہو، اس وقت بھی دونوں ایک دوسرے کو سمجھے. یہ بھی لباس کی تعبیر میں ایک تعبیر ہے. یعنی اللہ کا یہ کلام صرف ایک لفظ، آپ کوئی بات یاد نہ رکھیں، جتنے شوہر بیٹھے ہیں وہ اپنی بیویوں کو لباس بنا دیں، جتنی بیویاں بیٹھی ہیں وہ اپنے شوہروں کو لباس بنا دیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں آج سے فرق آئے. ہم اپنے لباس کو پھاڑتے ہیں، ہم اپنے لباس کو نوچتے ہیں، لیکن عجب بات ہے کہ شوہر بیوی کی برائی کرتا ہے، بیوی شوہر کی برائی کرتا ہے. حدیث میں اس کو نامراد نااہل شوہر کہا گیا جو اپنے گھر کی بات اپنے دوستوں میں جا کے نقل کرتا ہے. تو یہ دونوں لباس ہیں، اس کا خیال رکھ. ممنوع رشتے، بڑا ریلیشن ہے، میرائٹل ریلیشن ہے، سسرالی رشتے، خونی رشتے، رضاعی رشتے، مختلف المذہب، مذہب الگ الگ ہو، نکاح کی کوئی گنجائش نہیں. پہلے دن سے یعنی 8، 9، 10 چھوٹی عمر سے بچوں کے ذہن نشین کرنا چاہیے، والدین نے تربیت کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بچی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے والد بہت ناراض اور پورا گھر میں جمع کیا، مفتی صاحب کو بلایا، مولانا صاحب کو بلایا. تو بچی کہتی ہے میری عمر 28 سال ہے. 22 سال 6 سال پہلے یعنی 22 سال کی عمر میں نے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنا ہے. میرے ابا نے بہت ہنگامہ کیا تھا، میں خاموش ہو گئی. 6 سال تک یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، میں ابھی اسی لڑکے سے شادی کروں گی. آپ ان سے پوچھئے کبھی انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، کبھی انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا. اب دین کی بات کر رہے ہیں، ایسے پہلے کیا تھا؟ آج دین کی بات کر رہے ہیں، پہلے اس کا کیا معاملہ تھا؟ تو دین تو گھر سے سکھانا ہے. اور ارتداد کے سلسلے میں جو مسئلے آ رہے ہیں ان مسائل میں بنیادی طور پر یہ وجوہات ہیں، جو وجوہات ہیں وہ بہت اہم ترین ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. تو ہمارے بچے اگر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے ذہن نشین کر دینا چاہیے، ان کے دماغ میں ڈال دینا چاہیے کہ مختلف المذہب کبھی ایک نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا، چاچی، بھانجی، ماں، بیٹی، یہ سب آپ جانتے ہیں. نکاح کیسے ہونا چاہیے، نکاح صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ ایجاب و قبول، ولی، گواہ. ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ولی کے شرائط کیا ہیں، گواہ کے شرائط کیا ہیں، مہر کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، مہر کا معیار کیا ہونا چاہیے. مہر فاطمی 131 تولہ، تقریباً 1600 گرام سلور چاندی ہوتی ہے، 1,60,000 70,000 کے قریب اس کی رقم بنتی ہے. تو مہر بھی ایک معیار ہے، اتنا کم نہ ہو. جی 1600 گرام آپ نے چاندی بتایا نا؟ ہاں 1,600 گرام، 1.5 کلو سے زیادہ. آج کے ٹائم میں تقریباً 4 لاکھ. 4 لاکھ، ہاں 4 لاکھ تقریباً قیمت بن رہی ہے. کیونکہ آج کل چاندی کیسا کلو ہے؟ 2,45,000. اچھا 2.5 لاکھ. برابر. تو مہر فاطمی کیا ہے؟ مہر، کل میں ابھی جمعہ میں آیا تھا، مولانا عبداللہ صاحب کے پاس ایک بچہ تھا، کوئی بات چل رہی تھی، مہر پہلے ہی ادا کرنا. یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ولیمے میں دنیا بھر کے خرچے کریں گے اور مہر ادھار کر دیں گے.
جو ضروری خرچے نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، مہر تو لازمی ہے، شریعت نے گنجائش دی تھی ان کے لیے جو مجبور ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے کچھ دن کے بعد ادا کر دیں۔ ایک مرتبہ جامع مسجد میں، ہماری بمبئی جامع مسجد میں ایک بزرگ آئے، میرا خیال ہے کہ 70-72 سال کی عمر ہوگی، کہنے لگے کہ وہ تقریر سنی، کہا کہ مہر ادا کرنا چاہیے، میں نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ عمر آ گئی اب تک نہیں ادا کیے؟ کہاں کبھی خیال ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا اچھی بات آج ادا کر دیجئے۔ کہا کتنی ادا کروں پتہ نہیں۔ میں نے کہا نکاح نامے میں لکھا ہوگا۔ بولے نکاح نامہ مولوی صاحب کہاں ہے، 50 سال پہلے نکاح نامہ بنا تھا، وہ پھٹ پھٹ کے ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آج آپ کو آج کی مہر مثل دینی پڑے گی۔ تو مہر کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ مہر ایک اہم ترین رکن ہے، ایک اہم ترین باب ہے، تو اس کو دونوں خاندانوں کا معیار، اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولنگ تو نہیں ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب ہمارے یہاں بمبئی میں دیکھا میں نے کہ میمن حضرات شادی پہ 4 کروڑ 5 کروڑ خرچ کرتے ہیں، اور مہر کتنی 5,000 روپئے، 7,786 روپئے، 11,500 روپئے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے گویا مہر کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو مہر ادا ہونی چاہیے، معجل ہونی چاہیے، جلدی ادا کی جانی چاہیے۔ اب ایک ٹاپک کہ جب نکاح کا پرپوزل جاتا ہے، خطبہ جسے کہتے ہیں، میں نے بتایا کہ خطبے سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، خطبہ علی الخطبہ، پہلے کسی کے یہاں نکاح کی بات ہو چکی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، تو وہاں خطبہ، وہاں رشتہ نہ ڈالیں۔ اس کے سلسلے میں جو آیت حدیث ہیں اخیر میں کہ نکاح سے پہلے استخارہ کر لیں، استخارہ کروائیں نہیں۔ ایک نئی مصیبت ہے، مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں کہ مجھے میری بات طے ہوئی ہے، مجھے نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں، اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں۔ تو میں کبھی کبھی میرے جو قریبی دوست ہیں ان کو کہتا ہوں، وہ مجھ سے استخارہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو میں تمہارا استخارہ کیوں کروں؟ اگر میں نے استخارہ کیا اور میرے استخارہ میں یہ آیا کہ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے تو تمہارا کیا ہوگا؟ بھائی استخارہ تو تم کو خود اپنا کرنا ہے۔ عجیب بیوقوفی، استخارہ دوسروں سے کرایا جاتا۔ اور ایک دوست آ کر بتانے لگے کہ دیکھو مولانا آج کل تو لائیو استخارہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ مولانا صاحب جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے ایک کال کرنے والی یا کال کرنے والا کال کر رہا ہے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، یا مجھے ایسی ایسی شادی کرنی ہے، یا مجھے ایسا ایسا کاروبار کرنا ہے، تو آپ میرا استخارہ کیجیے۔ تو حضرت آنکھ بند کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں آپ کو کر لینا چاہیے۔ یہ سب پاگل بنانے کے دھندے۔ استخارہ انسان کو خود کرنا چاہیے، چاہے وہ علامہ ہو چاہے وہ سادہ سیدھا انسان ہو، اللہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ ہاں آگے ہے استشارہ، مشورہ کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس جا کر، تجربے کار لوگوں کے پاس جا کر، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر کہ یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ میرے لیے مناسب یا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ رشتے کے علاوہ کاروبار وغیرہ اس پر بھی اسی طریقے سے انگیجمنٹ، منگنی میں ایک تماشا بھی چل پڑا ہے، منگنی کی انگوٹھی۔ آپ نے دی تھی انگوٹھی؟ آپ نے شرمائیے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت چل رہا ہے۔ آپ کی گئی انگوٹھی ہے نا؟ اب زیادہ اس کو ڈسکرائب نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انگوٹھی کا کوئی انتظام کروایا تھا؟ یہ سارا کے سارا من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ قوموں کی مشابہت ہے، اور جیسے مشابہت ہوگی زندگی میں اثرات ویسے ہوں گے۔ مشابہت کی جب کیفیت آئے، جب دوسرے قوموں کی بات آئے تو ہمیں اور بھی بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ہدیہ ہی دینا تھا تو انگوٹھی کیوں دی؟ کیا کہ انگیجڈ کر لیا ہے، ابھی کسی اور کی نگاہ نہ پڑے، تو انگوٹھی سے کیا نگاہ پڑتی ہے اور انگوٹھی کیا طے کرتی ہے؟ اور اگر وہ انگوٹھی گم ہو جائے تو پھر اختلاف کہ دیکھو انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہے منگنی کی انگوٹھی گما دی، اتنی جو ہے بے توجہ ہے، وہیں سے اختلاف شروع۔ تو کوئی ایسے کام جو غیر اسلامی غیر شرعی ہیں، لڑکا لڑکی گھومنے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں بمبئی میں ایک قبیلہ بولیے، ایک خاندان بولیے، وہ بوری لوگوں کے عجیب مصیبت ہے، بات طے کرتے ہیں، اس کے بعد گھومیے پھریے اور کیا کہتے ہیں 3 دن کے ٹور پہ جائیے اور لندن گھوم کر آئیے، سارا ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے بعد نکاح کیجئے۔ اگر آپ کو بھی یہ موقع ملتا تو شاید یہاں پر بہت گنے چنے لوگ نکاح والے ہوتے، باقی سب جو ہے نکاح سے پہلے ہی دور ہو چکے ہوتے۔ یہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ بغیر ذی محرم کے آپ تنہائی میں مل ہی نہیں سکتے، فون پر بات نہیں کر سکتے، ویڈیو کال نہیں کر سکتے، تصویر کشی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بالکل خالص اجنبی خاتون ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوا
منگنی سے کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ میں اور آگے آپ کو بتاؤں کہ منگنی کے بعد اور بھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، لڑکا فون لگاتا ہے، میرے پاس مرسڈیز کار ہے، میرا یہ کاروبار ہے، میں ایسا ہوں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جو سچ بولتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے میں ایسی ہوں، میں اس طرح کی کافی پیتی ہوں، میں اس طرح کا کھانا کھاتی ہوں، میرا لائف سٹائل ایسا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں سنتے سنتے دونوں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، یہ اتنا اعلیٰ کیٹیگری کا ہے، یہ اتنی اعلیٰ کیٹیگری کی ہے۔ لیکن جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، ریئل لائف سامنے آتی ہے۔ جو امیجنیشن کی جو لائف ہے، جو تصور کی لائف ہے، وہ کبھی حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایکٹر فلموں کے اندر کتنی ایکٹنگ کرتے ہیں، کیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ظالم کسی ایک کی ازدواجی زندگی دیکھ لیں آپ کہ اگر صحیح ترتیب پر چلتی ہو، ایک شادی، ایک نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، اور بعض تو وہ ہیں جو شادی ہی نہیں کر رہے ہیں، لمبی زندگی گزر گئی۔ آپ کے کانپور میں آ کر بڑے بڑے مال کی افتتاح کر رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایکٹنگ ہے یہ بالکل الگ ہے، ریئل لائف الگ ہے۔ اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو تصوراتی دنیا قائم ہوتی ہے، شیش محل بنتا ہے، اور یہ شیش محل پھر اچانک جب ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیوں ہم نے اپنا یہ بنایا، اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آخر میں ولیمے کی بات، ولیمہ بہت مختصر ہو۔ مجلس عقد نکاح کے بارے میں جو کالج کے بچے ہوتے ہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ خطبہ نکاح کیا ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، بلکہ لڑکیوں کو تو کیونکہ وہ تو مجلس میں ہوتی بھی نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ آیتیں، وہ احادیث جو پڑھی جاتی ہے اس کی تفسیر پڑھیں، کسی اہل علم سے، کسی آپا سے اس کی تفسیر کے بارے میں معلومات لیں۔ جب آپ تھوڑی معلومات لیں گے، جب آپ کتابیں پڑھیں گے، جب اس سلسلے کی انفارمیشن لیں گے، تو آپ کو ازدواجی زندگی کی صحیح نظریات سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے نکاح کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اخیر میں شب زفاف، پتہ ہے آپ کو شب زفاف، دا ویڈنگ نائٹ۔ ویڈنگ نائٹ کا ذکر جب مجلس میں ہوتا ہے نا، سب شرماتے ہیں، یہ تو اندر کی بات ہے، باہر نہیں لانی چاہیے۔ پھر نوجوان کہاں جاتے ہیں، موبائل میں جا کر ویڈنگ نائٹ کی ساری ترتیب معلوم کرتے ہیں کہ بیڈ کے اوپر کیسا پھولوں کا دل بنانا ہے، اور کیسی خوشبو استعمال کرنی ہے۔ یہ سب تو ادھر بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ گفتگو کا انداز کیسے ہوگا، کیسے آپ گفتگو شروع کریں گے، کیسے آپ اس سے پہلی بات کریں گے، اس کے وقت میں کیا دعا پڑھیں گے، دعا کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے، وہ وہاں نہیں بتایا جائے گا۔ وہاں بتایا جائے گا کہ ہال ایسے سجایا جائے گا، انٹری ایسے ہوگی، اور یہ تماشے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر اس کو جو ہے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لیا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل مخصوص اور فرد کا ایک انفرادی عمل ہے، اس کا کسی اور کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب ابھی سے معلوم کرنا چاہیے۔ جن کی نکاح نہیں ہوئے وہ دعا یاد کر لیں۔ کل والا وہ کہاں ہے مولانا، کل والی دعا کا واقعہ سنا دوں؟ ہاں ضروری ہے، چلیے مولانا کہہ رہے ضروری ہے۔ اب ہمارے ایک مولانا ہے، مولانا یعقوب صاحب، قاری یعقوب صاحب مملہ، وہ دبئی میں رہتے ہیں۔ تو دبئی میں ایک صاحب ایسے ہی آئے، سمجھدار تھے، کہا میری اہلیہ تو وہاں سندھ میں رہتی ہے، پٹھان تھے، تو کہا کہ مجھے یہاں دوسرا نکاح کرنا ہے، اور آپ مجھے پوری ترتیب بتائیں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، شب زفاف کیا ہے۔ تو مولانا نے ساری باتیں سمجھائیں، اخیر میں دعا یاد کرائی، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اب عمر بڑی ہو گئی ہے، دعا یاد نہیں ہوتی ہیں۔ کتنے دلہوں کو دعا یاد ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے، ارے پورا ہاتھ اٹھائیں، شرمانے کی بات کیا ہے۔ کتنے شوہر ہیں جن کو دعا یاد ہے؟ اچھا کتنے شوہر ہیں شادی ہو چکی دعا یاد نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی اس میں شرمانے کی بات نہیں۔ شروع میں یاد کیے تھے پھر بھول گئے۔ وہ بھی ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے مولانا کے پاس بیٹھ کر خوب اہتمام سے دعا یاد کی، لیکن نکاح کے لیے بھی 4 دن باقی ہے، 4 دن پہلے دعا یاد کی ہے۔ اور کہا نکاح شارجہ میں، مولانا کو کہا کہ آپ نکاح کے لیے آئیں گے۔ قاری صاحب نے صاف کہا کہ بھائی میں وہاں شارجہ نہیں آؤں گا، 3 4 نمازیں چھوٹ جاتی، بہت دور ہے، آپ نکاح کے بعد یہاں آ جائیے، پھر اپنے جو ہے یہیں کچھ نہ کچھ دعوت کر لیں گے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ پٹھان صاحب آئے، کہا کیسا رہا؟ کہا حضرت آپ نے جیسا بتایا تھا، جیسے ساری کی نماز پڑھنی ہے، کیسے گھونگھٹ اٹھانا ہے، کیسے جو ہے دعائیں پڑھنی ہیں، لیکن حضرت وہ جو تعلقات کی دعا تھی وہ میں بھول گیا۔
اور مجھے یاد ہی نہیں آ رہی، میں 2-3 چکر لگا رہا ہوں، میری اہلیہ کہہ رہی کہ کیا ہو گیا ان کو، اب میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ پھر حضرت میں نے ایسا کیا کہ میں نے سواری کی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو میں نے گناہ تو نہیں کیا نا۔ اب میں نے کہا، حضرت نے کہا کہ بھئی تو اجتہاد کر چکا ہے تو اب میں کیا کروں، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ تو یہ دعائیں، یہ اعمال ہمیں جاننا چاہیے بر وقت۔ آپ کا خیال دیکھیں، ابھی کی بات ہے، مختصر سی دعا ہے اور یہ اتنی اہم ترین دعا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں محمد ابن قاسم کیوں پیدا نہیں ہوتے، صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتے، رازی غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے۔ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے وہ اتنی جو ہے شریعت اور سنت سے دور ہے، اور اس کے بعد اگر ہم یہ تصور کریں، ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں اس کے، یہ تو دعا صرف پہلے رات کی دعا نہیں بلکہ زندگی بھر جب بھی ازدواجی تعلقات ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ معاملات، یہ معلومات ساری کی ساری کرنی چاہیے۔ آخر میں تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ولیمے کے بارے میں جو آخری دوسرے پریزنٹیشن میں آئے گا۔ نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ آج کل نیا ٹرینڈ پڑ گیا ہے ہال میں نکاح۔ آپ کے کانپور میں بھی ہوتا ہے ہال میں نکاح؟ اچھا، ہمارے بمبئی میں ہوتا ہے، کوئی اس پر گرفت نہیں ہے۔ بلکہ نکاح میں اور ایک نیا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وہ بیچ میں جو ہے نا ایک پھولوں کا پردہ ڈالا جاتا ہے، دلہن ادھر دلہا ادھر، اور بیچارے قاضی صاحب بندر کی طرح کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے۔ میں تو اپنے قاضی دوستوں سے، علماء سے کہتا ہوں، آپ ایسا نکاح پڑھائیے ہی مت۔ پہلے تو یہ کہیں کہ مسجد میں آئیں، مسجد میں نکاح برکت والا نکاح ہے، اور اگر کبھی کوئی مجبوری ہو تو مجلس عقد نکاح میں خواتین اسٹیج پر، یا خواتین جو ہے سامنے اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ، تو یہ تو بالکل غیر شرعی مجلس ہو جاتی ہے۔ 2 مرتبہ میرے ساتھ اتفاق ہوا، وہ بڑا اسٹیج لگا ہوا ہے اور بہت بڑے، مطلب یہ کہ مالدار لوگ اور بڑے تعلقات سے بلایا تھا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے ذمہ دار کو بلایا، میں نے کہا دیکھیے میری کوئی آپ سے جھگڑا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میری کوئی دشمنی نہیں، کہا کوئی بات نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہ دیکھیے میں نکاح نہیں پڑھا پاؤں گا، یا تو آپ یہ سیٹ اپ نکالیے، یا میں ابھی اسی وقت آپ کے لیے کوئی امام صاحب، کوئی مولوی صاحب ادھر ادھر کے سیٹ کر دیتا ہوں، لیکن میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ ارے کیا ہوا، اتنی محنت سے بنایا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ محنت سے آپ نے بنایا، آپ نے مجھے نہیں پوچھا تھا۔ ایسے بھی میں مسجد ہی میں نکاح پڑھاتا ہوں، لیکن فلاں حضرت نے کہا تھا، فلاں مولانا نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، تو میں یہاں آ گیا۔ لیکن میں اس صورت میں آخر میں انہوں نے بات مانی اور وہ پورا سیٹ اپ نکالا۔ تو یہ پاکستانی سیریلوں نے ایک نئے طریقے رائج کر دیے ہیں، اور خواتین اس میں اور زیادہ حصہ لیتی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی وہ ایک اور نکاح میں گئے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ کیا ہے کہ کچھ وہ گولے، مطلب یہ کہ بادل کے اس طرح سے نیچے سے چھوڑے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی، مطلب یہ کہ بادلوں میں سے نکل کر آ رہا ہے۔ تو یہ سب تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ حقیقی ازدواجی زندگی وہ ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے آداب، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھا جائے۔ یہ کچھ کتابیں ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب ہیں، حضرت تھانوی کی کتاب ہیں، اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں اردو میں، عربی میں۔ یا عربی میں کتاب ہے الاصلاح الاسری، المرأة، حقوق المرأة فی الاسلام، السعادہ الزوجیہ۔ اسی طریقے سے تو یہ اگر آپ ہمارے سے آئندہ کوارڈینیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ QR کوڈ ہے، آپ اس پر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فیملی فرسٹ کا پورا ایک کانسیپٹ ہے جو ازدواجی زندگی کے پری میرج اینڈ پوسٹ میرج پر کام کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 11:30 بجے تک ہم پہلے فرسٹ سیشن کو کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا جو ہے چائے وغیرہ یا جو بھی آپ کے لیے ناشتے کا انتظام ہو، اس کے بعد جو ہم سیکنڈ کا جو ہے